بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العلي العظيم صدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما عبدن قائما اور ایک بار محبت اور سلوک کے عالم میں بارگاہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم میں حد درود پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وارسلناک اللہ رحمت للعالمین یا رسول اللہ. پھر ایک بار محبت اور جوش کے عالم میں بارگاہ رحمت للعالمین اور ایک بار حد درود پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. یہودی کہتے تھے کہ یہودی کے سوا جنت میں کون داخل نہیں ہوگا اور نصارہ کہتے تھے کہ صرف نصارہ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اپنا اپنا خیال. یہودیوں کا یہ خیال کہ جنت میں ہم جائیں گے، جنت کے ہم حقدار ہیں اس لیے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور نصاروں کا یہ عقیدہ کہ جنت میں ہم جائیں گے اس لیے کہ ہمارے سارے پاپ اور گناہوں کے بدلے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک چکے ہیں. تو قرآن مجید ارشاد فرما گزشتہ سن چکے ہیں کہ تلک امانیہم، یہ تمہارے غلط خیالی ہے، یہ تمہاری غلط خیالی ہے. ہاں اگر تم سچے ہو، اگر تم جنت میں جو جانے کا دعویٰ کر رہے ہو سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو اپنے کہنے میں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے تو دلیل پیش کرو. اگر آپ تورات کو مان رہے ہیں تورات میں کوئی ایسی آیت پیش کرو جو آیت بیان کر رہی ہوں کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے. یا نصارہ کو چیلنج ہے کہ انجیل میں اگر کوئی ایسی آیت کریمہ کہ صرف عیسیٰ ہی جنت میں داخل اگر ہوں گے تو آیات پیش کے جائیں، وہ دلیل پیش کے جائیں گے اور آپ پیش نہیں کر سکیں گے، آپ پیش نہیں کر سکیں گے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں جب تک انہیں تسلیم نہیں کریں گے تو کوئی یہودی کوئی نصرانی جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، خدا کی ذات کو مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اب نہ مانے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ایمان ہے اور آپ کو نہ ماننا کفر ہے. قرآن ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن، جو سر تسلیم بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکایا اور جو خدا کی طرف پوری پرے طرح سے رجوع ہو گیا
اپن رخ جس نے رب کی طرف پھیر لیا، بلا من اسلم جو تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا لیا، وجہ اپنا منہ اور اپنا چہرہ اپنا رخ للہ خدا کی طرف پھیر لیا، بے شک وہ بڑا محسن ہے، وہو محسن، وہی نیکوکار ہے اور وہی جنتی ہے، اور فلہ اجرہ، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر عظیم ہے، عند ربی، اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جتنا اجر ہے جو ہے وہ خدا ہی جانے۔ جو خدا کی بارگاہ والا ہو گیا، جو خدا کی طرف رجوع ہو گیا، اس کا جو اجر ہے عند ربی، اللہ کے پاس ہے، نہ ہمارے خیال میں ہے، نہ ہمارے گمان میں ہے، نہ کسی کے پیمانے میں ہے، نہ کسی کے تصورات میں آ سکتا ہے، خدا ہی جانے کہ وہ کیا ہے۔ صرف اتنا بیان فرمایا کہ اجرہ عند اللہ، عند ربی، اس کے رب کے پاس، جو اپنے آپ کو جھکا دیا خدا کی بارگاہ میں، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اسے نہ کوئی خوف ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہو گئے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا میدان محشر میں، انہیں نہ کوئی غم ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں ایک بار اپنے آپ کو رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونا، ان کے سارے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، جیسا کہ بارہا آپ سن چکے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے اکابر اور بزرگ اور شیخ گزرے ہیں، اور پہلے تو ڈاکوں کے سردار ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار ہیں، بہت سارے چور اور ڈاکو ان کے ہاتھ میں کام کیا کرتے تھے، ان کے انڈر میں جیسے حکم فرماتے اس طرح سے ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، بڑے ہی بڑے ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور خیمہ بھی تھا، ڈاکوں کے سردار بھی ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ ڈاکوں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور عبادت گزار بھی، تہجد گزار بھی، تسبیح خواں بھی، نمازی بھی، ذاکر بھی، اور شاکر بھی، اور امین بھی۔ ادھر ڈاکہ تو ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اوصاف فضیل بن عیاض میں موجود ہیں۔ حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید کے قاری ہیں، قرآن مجید کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تسبیح خواں بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، خدا کی محبت میں راتیں گزارنے والے بھی ہیں، اور سرداری بھی فرما رہے ہیں ڈاکوں کی۔ ادھر سے ایک قافلہ تجارت کا نکل پڑا، تجارت کرنے کے لیے قافلہ نکل پڑا، چل پڑا، جب چل پڑا تو راستے میں خبر ملی انہیں، کسی نے بتا دیا کہ سنبھال کر جانا، آگے اس راستے پہ ڈاکو رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پر حملہ بولیں اور آپ کا مال لوٹ لیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے مال پر اور آپ کی جو تجارتی سامان ہے اس پر ڈاکہ ڈالا جائے، اپنے آپ کی حفاظت خود کر لینا، اس لیے کہ آگے ڈاکوں کے حملے کا خوف ہے۔ جب ایک تجارتی قافلے کو خبر ملی کہ آگے ڈاکہ ڈالا جائے گا، اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ مشکل میں پڑ گئے گا، اب کیا کریں؟ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اچانک دیکھا کہ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے کے کنارے پر، اسی راستے کے کنارے پر ایک جھوپڑی نظر آئی۔ دیکھا جھوپڑی میں کوئی ہوگا،
تو ہمارا جو مال لے کر جا رہے ہیں یہاں اس کے پاس رکھیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہمارا مال لے کر جائیں گے۔ سوچ کر تجارتی قافلہ اس جھوپڑی میں گیا، جا کر دیکھا اس جھوپڑی میں ایک حافظ قرآن ہے، ایک حافظ قرآن قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، بہت بڑے الہام سے، بہت اچھی قرات سے قرآن مجید کی قرات میں مشغول ہے اور ذکر الہی کر رہا ہے۔ چہرے پہ گھنی داڑھی ہے، چہرہ بھی مبارک ہے، ہاتھ میں تسبیح کے منکے بھی ہیں اور جبہ مبارک بھی پہنا ہوا ہے، پورا لباس اسلامی ہے، سر پہ عمامہ بھی باندھے ہوئے ہے اور ذکر میں مشغول ہے۔ تو دیکھا ایک بزرگ آدمی معلوم ہو رہا ہے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، اس لیے کہ سر پہ عمامہ باندھے ہوئے ہے، جبہ مبارک پہنے ہوئے ہے، پورا اسلامی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور ہاتھ میں تسبیح کے منکے ہیں، خدا کی تسبیح بھی کر رہا ہے، حمد بھی بیان کر رہا ہے اور اپنی گردن کو نیچے جھکائے بھی ہے، آنکھ بند بھی کیے ہے، خدا کی محبت میں بھی کھویا ہوا ہے۔ سوچا کہ کیوں نہ اس کے حوالے مال کیا جائے، ہمارا مال سلامت رہے گا۔ اس لیے کہ حافظ قرآن ہے، تسبیح خواں ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے، سر پہ عمامہ پہنے ہوئے ہے، تسبیح خواں ہے، ذکر میں مشغول ہے، اس لیے تجارتی قافلے والوں نے اپنا پورا مال اس حافظ قرآن اور بزرگ کو دے دیا کہ حضرت ہمیں خبر ملی ہے کہ آگے ڈاکہ ڈالا جانے والا ہے، ڈاکو ہیں، اور اس لیے ہم ہمارا مال آپ کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ آپ ہماری مال کی حفاظت کریں گے، اور جب ہم سفر جا رہے ہیں، سفر سے واپس آئیں گے تو ہم ہمارا مال لے کر جائیں گے، تب تک ہمارے مال کی حفاظت کرنا، اپنا پورا مال اس بزرگ کے حوالے کرے، پورا مال اپنا تجارتی مال، جو سامان مال زیورات جو بھی ہیں وہ پورا اس بزرگ کے حوالے فرما رہے ہیں، اور حوالے فرمانے کے بعد اب بے خوف و خطر، اس لیے کہ چلو اب اگر ڈاکہ ڈالا بھی جائے تو اب ہمارا مال محفوظ ہے، ہمارا مال بالکل محفوظ ہے، اب نہ ملے گا، بلا خوف و خطر چل پڑے، تو آگے نکلے، جیسا کہ خبر ملی تھی ایسا ہی ڈاکوں نے اس پر حملہ بول دیا، جیسا کسی نے خبر دی کہ آگے ڈاکو ہیں اور حملہ بولیں گے آپ سنبھالیے، تو جس خبر کے مطابق آگے ڈاکوں نے ان پر حملہ بول ہی دیا، ڈاکوں نے پکڑ لیا، سارے تاجروں کو پکڑ لیا اور انہیں پکڑ کر مال وغیرہ پورا ٹٹولا، مال تو انہیں کچھ نہیں ملا، لیکن ان تاجروں کو پکڑ کر، قافلے والوں کو پکڑ کر ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے چلے، اپنے سردار کے پاس لے چلے، اور جب لے جا پہنچے تو یہ تجارتی قافلہ حیرت میں رہ گیا، جو ڈاکوں کا سردار تھا وہی حافظ قرآن تھا، وہی حافظ قرآن تھا، جو عمامہ بھی پہنے میں تھا، اسلامی لباس بھی زیب تن پہنے میں تھا، وہی ڈاکوں کا سردار بھی تھا۔ دیکھ کر پسینہ آ گیا، ارے مال کے لوٹے جانے سے پہلے ہی ہم نے ہمارا مال خود ہی دے دیا ہے، اس سے پہلے کہ مال لوٹا جائے، ڈاکوں کے سردار ہم نے پورا مال لوٹنے کے پہلے ہی ہم نے دیا۔ وہ آپ بیچارے پریشان حال ہو گئے، سارے تاجر جو ہے دیکھ کر پریشان حال ہو گئے، اور اپنی گردن مبارک حضرت فضل و نیاز رحمت اللہ نے جب یہ پکڑ لے کر آئے ڈاکو تو اٹھا دی، دیکھا پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، بدن پہ کپ کپی تاری ہے، بالکل چہرے پزمردہ ہو گئے ہیں، تو کہا میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، جان لو کہ میں اس آیت پر ایمان رکھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ ولا تخونوا اماناتکم اعمالکم واعلموا انما اموالکم اولادکم فتنہ ان عند اللہ اجر عظیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرو، اور جو مسلمانوں کے اموال ہیں اس میں خیانت
مت کرو، بے شک تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے اور خدا کے پاس بہت بڑا اجر ہے، خدا کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جب تم نے مجھ پر یقین کر کے اپنا مال میرے حوالے کر دیا ہے، آپ کا مال پورا سلامت ہے، آپ کا مال پورا سلامت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، ڈاکوں کا سردار تو ضرور ہوں، لیکن آپ جب اپنا مال میرے امان میں دے ہیں تو آپ کا مال پورا سلامت ہے، آپ کا مال پورا سلامت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا مال ہے لے کر جائیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ ڈاکوں کا سردار ہے، لیکن دیکھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، دلیل میں قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہوئے دیکھا، اس تجارتی قافلے میں 3 حافظ قرآن تھے اور تینوں اللہ والے تھے، اس تجارتی قافلے میں 3 حفاظ قرآن تھے اور تینوں حافظ اللہ والے تھے، بزرگ اور کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ دیکھا یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے اور دل میں درد بھی رکھتا ہے، خوف الہی بھی رکھتا ہے اور قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ حال کو ٹٹول لیا، جو 3 حافظ قرآن تھے، ایک حافظ قرآن نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ إِنِّي أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بھاگو اللہ کی طرف، فَفِرُّ بھاگو إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں روشن طور سے مبینہ طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں، آخرت کا خوف دلانے والا ہوں، خدا کی طرف بھاگو، خدا کی طرف بھاگو۔ جب آیت کریمہ حافظ قرآن نے پڑھی تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، دیکھا قرآن مجید ان کے دل پر اثر کر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے حافظ قرآن نے اور ایک آیت کریمہ پڑھی، انیبوا الی ربکم، انیبوا الی ربکم من قبل ان ترجعون، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور خدا کی طرف جانا ہے، اس سے پہلے خدا کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے اور موت آنے کے بعد میں چارہ نہیں، ناچار تمہیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے پڑے گا۔ جب موت آ جائے تو چارہ ہی نہیں، تم چاہو یا نہ چاہو، ناچارگی سے تمہیں خدا کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور پلٹنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ اس طرح سے جانا پڑے خدا کی طرف رجوع ہو جاؤ، موت آنے کے پہلے خدا کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جب دوسری آیت کریمہ سنی، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تھر تھراتے ہوئے آنکھوں سے آنسو برسانے لگے، آنکھوں سے آنسو برسانے لگے۔ دیکھا قرآن مجید اثر کر رہا ہے اور درد سے دل کانپ رہا ہے اور دل خدا کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نظر ہے، یہ اللہ والوں کی نظر ہے۔ تینوں حافظ قرآن کامل بزرگ تھے، کامل نظر والے تھے، اس لیے قرآن مجید کام کر رہا ہے۔ میں اگر آپ کو پڑھ کر سناؤں تو آپ کا دل نہیں پگلے گا، آپ اگر مجھے قرآن پڑھ کر سنائیں کوئی آیت، میرا دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی طرف رجوع کرانے والی وہ نظر اگر قرآن مجید پڑھے تو بے شک رجوع ہو جاتا ہے، وہ کمال والی نظر اگر قرآن مجید پڑھے تو بے شک اثر ہو جائے، کافر کو مسلمان بنا دے، گنہگار کو پرہیزگار بنا دے، بیمار کو شفا دے دے۔ جب دیکھا دو آیت کریمہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پر اثر فرما رہے ہیں، تیسرے حافظ قرآن نے اور ایک آیت کریمہ پڑھی، علم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا، علم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم، کہ تمہارا دل خدا کے خوف سے، خدا کے ذکر سے کانپ اٹھے، ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی بارگاہ میں تجھے توبہ نصیب ہو جائے، خوف الہی تجھ پر غالب ہو جائے، وقت ابھی نہیں آیا کیا؟
الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا کے ذکر سے تمہارا دل پھٹ جائے۔ تیسرے حافظ قرآن کی تلاوت کی، جب تیسرے حافظ نے یہ قرآن مجید الم یعنی للذین ان تخشع، ابھی وہ وقت نہیں آیا، حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ آیت کریمہ کو سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، پورا بدن پسینے سے شرابور ہے، پورا بدن پسینے سے شرابور ہے۔ پھر قرآن مجید پر تلاوت کی جا رہی ہے فضیل بن ایاز پر، ان قرآن مجید کی آیات کریمہ کو سن کر حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا، پہلے تو مدہوش بنا دیا، اب قرآن مجید نے مدہوشی سے پھر ہوش کا عالم لایا، اور جب ہوش کا عالم آیا حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ نے اپنے سارے ڈاکوؤں کو، چوروں کو جو انڈر میں کام کرتے بلایا، کہا آج سے میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے، آج سے میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے، آپ کو جو چاہے وہ، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ تو سارے سرداروں نے کہا کل بھی تو سردار ہے، آج بھی تو سردار ہے، کل بھی سردار ہے، آج بھی سردار ہے، کل ڈاکہ ڈالنے میں سردار تھا، آج خدا کی بارگاہ میں رجوع ہونے میں سردار ہے، کل ڈاکہ ڈالنے میں سرداری کرتا تھا، آج خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنے میں سردار ہے۔ جس طرح سے تو خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو گئے، سردار رجوع ہو گیا، ہم بھی تیرے شاگرد ہیں، ہم بھی خدا کی طرف رجوع ہو گئے، ہم نے بھی توبہ کر لی، ہم نے بھی توبہ کر لی۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ جو بھی مال ڈاکے سے لوٹا ہوا تھا سارا غریبوں میں خیرات کر دیا، سارا اپنے غریبوں میں خیرات کر دیا۔ کسی یہودی کو خبر ملی کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع ہو گئے ہیں، کسی یہودی کو خبر ہو گئی، وہ یہودی آیا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لیا ہے، میں چاہتا کہ آپ اپنے اس دستے مبارک سے مجھے کچھ مٹی دے دیں، کچھ مٹی دے دیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ نے اپنے دستے پاسے مٹی اٹھا کر اسے یہودی کو دے دی، وہ مٹی لے کر اپنے مخان چلا گیا، اپنے مخان چلا گیا، اور مخان میں مٹی رکھا، دوسرے دن اٹھ کر صبح کو دیکھا تو مٹی سونا بن گئی ہے، مٹی سونا بن گئی ہے، اور اب یہ سونا لے کر فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، پھر آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا میں نے سنا تھا جو مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ہاتھ سے کر مٹی اٹھاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، اس لیے میں تمہاری بارگاہ میں آیا اور مٹی مانگا، اور بے شک یہ بات سچ ہے کہ تم نے سچی توبہ سچی کر لی ہے۔ اور وہ یہودی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بے شک جو خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور اپنا منہ اس کی طرف پھیر لیتا ہے، اسے لے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ وقت کے بادشاہ تو خبر ملی حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ اب توبہ کر لے ہیں، اب باکمال بن گئے۔ آپ کے مکان ملنے کے لیے بادشاہ آیا، حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے وقت کا بادشاہ آیا، دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا اور کہا میں آپ سے ملنے کے لیے وقت کا بادشاہ آیا ہوں۔ تو حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا درویشوں کو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، ہم درویشوں کو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا۔ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دیا، ایسے خم کر دیا جسے قرآن ارشاد فرماتا ہے بلا بے شک من اسلم، جو خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لیا، وجہہ اپنے چہرے کو خدا کی بارگاہ میں پھیرے للہ، اللہ کے لیے،
اللہ کے لیے پھر لیا، وہ محسن وہی محسن ہے، نیکوکار ہے، فلہ اجرہ، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے عند ربی، اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا حزن، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ میں تو تفسیر سنا رہا ہوں، میں تفسیر سنا رہا ہوں، لیکن یہی قرآن مجید کی تفسیر اگر امام جعفر صادق کے پاس پیش کی جائے، یہ قرآن مجید کو لے کر اگر آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے ہمیں قرآن مجید کی آیات کے ذرا معنی اور مطلب اور تفسیر بنا دو، تو آپ نے ایک واقعہ پڑھا، آپ نے ایک واقعہ پڑھا، اس قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے قرآن مجید کے اپنے مریدین کے پاس، شاگردوں کے پاس آیات پڑھی، اس قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتی قال لم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے مولا مجھے دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بے شک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یقین زیادہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ یقین زیادہ ہو جائے۔ بارہا آپ نے سنا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے ایک مردہ جانور آپ نے دیکھا تھا، ایک مردہ جانور آپ نے دیکھا، سمندر کا پانی جب اوپر چڑھتا تھا تو یہ اندر جاتا تھا، سمندر کا پانی چڑھتا ہے اور اترتا ہے، جب پانی اوپر چڑھتا تھا تو یہ مردہ اندر جاتا تھا، جب مردہ اندر جاتا تھا تو مچھلیاں کھاتے تھے، کھکڑے کھاتے ہوں گے، سمندر کے دوسرے جانور کھاتے ہوں گے، اور جب پانی نیچے اترتا تھا تو مردے کو کتے، چیل، گدڑاں کھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا سمندر میں اندر گیا تو مچھلیاں کھا رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ مچھلیاں کے پیٹ میں، کچھ کھیکڑے کے پیٹ میں، اب کچھ بدن کا حصہ سڑ گیا ہوگا، بدن کا کچھ حصہ سڑ کر مٹی ہوا ہوگا، کہا مٹی ہو کر کچھ حصہ تو پانی میں بہہ گیا، کچھ حصہ پانی میں بہ گیا، اور جب پانی اوپر آیا تو سوکھ کر وہی مٹی جو بدن سڑ کر مٹی ہو گئی، مٹی ہوا جائے تو اڑ گئی ہوگی، ہوا آئی تو اڑ گئی، نہ جانے ایک بدن کے پرزے کہاں کہاں گئے، ایک بدن کے پرزے سمندر میں بہہ گیا، ہوا میں اڑ گیا، چیلوں کے پیٹ میں، گدڑوں کے پیٹ میں، مچھلیوں کے پیٹ میں، کتوں کے پیٹ میں، جانے کون سا جانور کھایا، اس کا کیا معاملہ ہوا، ہڈیاں کہاں بکھر گئیں، آنکھ کہاں بکھر گئے، دانت کہاں بکھر گئے، ہاتھ کی ہڈیاں کہاں پھر گئی، جلد کہاں گئی، چمڑا کہاں گیا، اس کے بدن کے رواں کہاں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام حیرت میں گئے، اور پھر یہ خدا جمع کیسے کرے گا، اور پھر یہ خدا جمع کیسے کرے گا، اور اسے زندہ کیسے کرے گا، اسے زندہ کیسے کرے گا۔ اس لیے پوچھ رہے ہیں، اس قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتی، مولا تو کیسے زندہ کرے گا جب اس کے پرزے اس کے مٹی کے ریگ جو ہے، ذرے نہ جانے کہاں بکھر گئے، کیسے جمع کرے گا اور پھر زندہ کیسے کرے گا، ایک جگہ ہو تو زندہ کرے۔ تو رب نے فرمایا قال لم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، بے شک ایمان ہے مولا، ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے، قال فخذ اربعۃ من الطیر فسرهن علی کل جبل منهن، پھر 4 پرندوں کو ذبح کر کے خیمہ بنا، 4 پرندوں کو ذبح کر اور 4 پرندوں کا باریک خیمہ بنا، اور سب 4 جانوروں کا خیمہ مکس کر، 4 جانوروں کا خیمہ مکس کر، اور دنیا کے چاروں طرف ان کا خیمہ تھوڑا رکھ، اس پہاڑ پر تھوڑا، مشرق میں تھوڑا، مغرب میں تھوڑا، شمال میں تھوڑا، جنوب میں تھوڑا، شمال مشرق میں تھوڑا، جنوب مشرق میں تھوڑا، الگ حصوں پر ان کے پرزے رکھ، اور اس کے بعد میں قال فدوہن، ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مرغا، کبوتر، کوا، مور،
4 پرندے لیے، ذبح کر دیے اور گوشت کو جگہ جگہ پر لے جا کر شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں 8 رخ میں لے جا کر رکھے، اور اب کہا کوا، آپ نے کہا کوا، کوا کہنے کے ساتھ خیمہ تھا مکس، جدھر جدھر رکھا تھا کوے کے ہڈیاں کے پرزے، گوشت کے پرزے آتے گئے اور ملتے گئے، ڈھانچہ تیار ہوا، جان بھر گئی اور کوا اڑ گئے۔ اور پھر کہا مور، پھر کہا مور۔ جب آپ نے مور پکار، مور کے الگ الگ حصے آئے اور جو منتشر حصے تھے مل گئے اور مور تیار ہو گیا اور اڑ گیا۔ کبوتر، کبوتر اڑ گیا، مرغا، مرغا بنا اڑ گیا۔ یہ قرآن مجید میں ہے، کسی ناول کی کتاب میں نہیں، ہمارے باپ دادا کی کتاب میں نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی کتاب میں نہیں ہے۔ اس حصے پر، اس حصے پر 8 رخ میں جانوروں کا گوشت ہے، انسان کا نہیں۔ اس کا گوشت، جانور تو ہیں، جانوروں کا ہے، مکس گوشت ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، یہ اڑ کر آ رہا ہے اور مل کر زندہ ہو رہا ہے، مل کر زندہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کوئی مردہ جانور سن رہے ہیں، اور تجھے غوث اعظم کے سننے پر یقین نہیں، خواجہ غریب نواز کے سننے پر یقین نہیں، امام جعفر صادق کے سننے پر یقین نہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے سننے پر یقین نہیں، نبیوں کے، صحابہ کے، خلفائے راشدین کے، اللہ والوں کے سننے پر یقین نہیں، جانوروں کے سننے پر یقین ہے۔ قرآن میں ہے، آواز کو سنی ابراہیم علیہ السلام کر پرزے پرزے آ کر مل گئے اور زندہ ہو گئے۔ ارے جانور خدا کے نبی سے، جانور کے پرزے پرزے مل کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کے پکارنے پر جانور زندہ ہو جاتے ہیں تو انسان کیوں نہیں زندہ ہوتے ہیں؟ انسان بھی زندہ ہو جاتے ہیں، انسان بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے ہیں۔ آپ نے مریدوں سے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، آپ دیکھنا چاہتے ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے مریدوں سے کہا اس قرآن مجید کی عملی تفسیر، بیانی نہیں، زبانی نہیں، عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو؟ مریدوں نے کہا ہاں، تو کہا 4 جانور لے کر، 4 پرندے لے کر آؤ۔ 4 پرندے لائے گئے، کہا ذبح کر لینا، ذبح کر لیا، خیمہ بنا دینا، خیمہ بنا گا، جگہ جگہ رکھ کے آنا، جگہ جگہ رکھ کے آئے۔ اور پھر امام جعفر صادق نے کہا مور، مور کی پرزے آتے گئے، مور بن کر اڑ گیا، کوا اڑ گیا، کبوتر اڑ گیا، مرغا بن کر اڑ گیا۔ اللہ والے بیانی تفسیر نہیں کرتے، عملی تفسیر کرتے ہیں، عملی تفسیر کہتے ہیں۔ یہ قرآن ارشاد بلا من اسلم وجہ للہ عند ربہ فلا خوف علیہم یحزنون، جو اللہ والا ہو گیا، جو اپنا چہرہ خدا کی بارگاہ میں پھیر لیا، اسے نہ کوئی خوف ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ان کے پکارنے پر پکار ہر مردہ سن لیتا ہے، ہر ذرہ سن لیتا ہے، جانور سن لیتے ہیں، پہاڑ سن لیتے ہیں، درخت سن لیتے ہیں، چاند سن لیتے ہیں، ہر شے سن لیتی ہے۔ اور سیدنا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ملنے گیا، زیارت کو ایک بزرگ ملنے گئے، جا رہے تھے پیدل، جنگل میں سے گزر رہے تھے، صحرا میں سے گزر رہے تھے، پہاڑوں میں سے پیدل چل رہے تھے، زیارت کرنے جا رہے تھے۔ لیکن جب جنگل میں سے گزرے، درختوں نے کہا آج علامہ سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پرندے بول رہے تھے آج سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے آج سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ زمین پکار رہی تھی آج سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہر شے سے آواز آ رہی تھی کہ آج سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ سوچے میں ملنے جا رہا تھا، افسوس کہ آج انتقال ہو گیا۔ میں ملنے جا رہا تھا اور افسوس کہ آج انتقال ہو گیا۔ دل میں سوچا چلو کم سے کم کفن میں دفن میں تو شامل ہوں گے،
ان کی نماز جنازہ میں تو شامل ہو جائیں گے، یہ برکت تو حاصل کریں گے۔ اس خیال سے یہ بزرگ وہاں جا پہنچے، جا کر دیکھا تو سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ با حیات زندہ ہے۔ یہاں تو جنگل، پہاڑ، دریا، پرندے چرندے بول رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جا کر دیکھے تو حیرت میں پڑ گئے کہ زندہ ہے۔ جا کر دیکھا زندہ ہیں، جا کر آپ کی قدم بوسی فرمائے اور کہا حضرت میں عجب معاملہ دیکھ رہا ہوں، جب میں آ رہا تھا تو جنگل پہاڑ سارے بول رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہاں دیکھتا ہوں تو آپ زندہ ہیں، زندہ ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں بلا ناغا آج تک میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، بلا ناغا کبھی ناغا نہیں ہوا، میں ہر روز تہجد کی نماز پڑھا، لیکن آج میں تہجد کی نماز نہیں پڑھا۔ آج نیند کا غلبہ ہو گیا اور تہجد کی نماز آج میں ادا نہیں کیا، تو فرشتوں نے اعلان کیا کہ آج شبلی رحمت اللہ علیہ نماز کو نہیں اٹھے، شاید ختم ہو گئے ہیں، جان چلی گئی ہے، اس لیے نہیں اٹھے، اعلان ہو گیا کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک وقت کی تہجد کی نماز سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نہیں ادا کرتے تو فرشتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اعلان ہوتا ہے کہ مردہ ہے، مردگی کا اعلان ہوا، انتقال کا اعلان ہوا، اور ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو نہ جانے خدا کی بارگاہ میں کیا کیا اعلان ہوتا ہوا۔ یہ تہجد کی نماز ایک بار چھوڑے، اعلان ہوا، جنگل بول اٹھے، پہاڑ بول اٹھے، یہ مردہ ہے، انتقال ہو گیا، تو بولو ہم کتنے نمازیں صبح کی، عشاء کی، عصر کی، ظہر کی چٹ کر دیتے ہیں۔ زمین بولتی ہوگی مردود ہے، پہاڑ بولتا ہوا ہے کہ مردود ہے، جنگل بولتے ہوں گے مردود ہے، چرندے بولتے ہیں مردود ہے، پرندے بولتے ہیں مردود ہے، یہ مردود ہے، یہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، یہ مردہ ہے، یہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، یہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، اپنا چہرہ خدا کی بارگاہ میں پھیر لیا، اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو وہ وقت آنے کے پہلے، موت کے آنے کے پہلے خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جا، خدا مجھے اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں اس کے حبیب کی صدقے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رجوع ہونا، توبۃ النصوح کی توفیق ملنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے، ایمان کی دولت سے، یقین کے سرمایہ سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔